انتہائی عزت و احترام کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں محترم انور شعور صاحب کو۔ انور شعور کراچی سے تشریف لائے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ تجھ سے نفرت نہ کی کہ چاہ نہ کی، تجھ سے نفرت نہ کی کہ چاہ نہ کی، تجھ سے نفرت نہ کی کہ چاہ نہ کی، ہم نے کس کس طرح نباہ نہ کی۔ کیا کہنے، تجھ سے نفرت نہ کی کہ چاہ نہ کی، ہم نے کس کس طرح نباہ نہ کی، تجھ سے نفرت نہ کی کہ چاہ نہ کی، ہم نے کس کس طرح نباہ نہ کی، منہ پہ کالک ضرور ملوا لی۔ کیا کہنے، منہ پہ کالک ضرور ملوا لی، اپنی فرد عمل سے آہ نہ کی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، میں منہ سوال پہ کالک ضرور ملوا کیا لی، کہنے، اپنی فرد عمل سیاہ نہ کی، دائمی زندگی کے لالچ میں، واہ سماعت فرمائیں، دائمی زندگی کے لالچ میں عارضی زندگی تباہ نہ کیا کی۔ کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دائمی زندگی کے لالچ میں عارضی زندگی تباہ نہ کی۔ اور کوئی غزل صرف اس کے ہونٹ، وہی والی؟ ہاں سنائیں، کمال کا شعر ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ اچھا، کہ یہ ہمارے سمیندر صاحب بیٹھے ہیں، ابھی انہوں نے تقریر بھی کی۔ اتفاق اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ، واہ، اتفاق اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ، خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ، خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ۔ شعر کے خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ، صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں۔ کیا کہنے، واہ، صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ۔ کیا کہنے، کیا کہنے، صرف اس کے ہونٹ، صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں۔ ہماری شاہدہ بھابھی بیٹھی ہیں، یہ صرف اس کے ہونٹ کاغذ پر بنا دیتا ہوں میں، خود بنا لیتی ہے ہونٹوں پر ہنسی اپنی جگہ۔ بھائی آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں تاکہ میں سناؤں۔ وہ کبھی آنکھ سے لگتے ہیں کبھی پانی سے، آج تک دیکھ رہا ہوں انہیں حیرانی سے۔ وہ کبھی آنکھ سے لگتے ہیں کبھی پانی سے، آج تک دیکھ رہا ہوں انہیں حیرانی سے۔ دیکھو نا، میں بعد میں پھر زحمت دے لوں گا بھائی انور شعور کو۔ یہ اس عالم میں ہیں کہ جہاں کچھ یاد رکھنا کفر کے برابر ہوتا ہے۔ مخصوص لب و لہجے کے منفرد شاعر محترم خامہ خواہ حیدرآبادی صاحب تشریف بامبے سے لائے ہیں، سماعت فرمائیے۔ شکریہ جناب صدر۔ ادا ہو۔ چند خطات آپ کی نظر کروں گا، اس کے بعد ایک غزل ہوگی۔ خطا سنیے کہ ہماری زندگی گو رنج اور غم سے عبارت ہے، واہ، مگر خوشیوں سے منہ کو موڑ لینا بھی حماقت ہے۔ ظرافت خواہ مخواہ فن ہی نہیں ہے،
ایک سعادت ہے، ہنسا کر غم کسی کے بانٹ لینا بھی عبادت ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. شکریہ. ایک اور قطع کہ شاعری کا پیرہن لفظوں سے بن لیتا ہوں میں، شاعری کا پیرہن لفظوں سے بن لیتا ہوں میں، یوں نشاط انگیز لمحوں کو بھی چن لیتا ہوں میں. اور جب بھی اچھی شاعری سننے کو جی چاہے میرا، جب بھی اچھی شاعری سننے کو جی چاہے میرا، لکھ کے ایک تازہ غزل خود پڑھ کے سن لیتا ہوں میں. روکو لوگوں کو، میں نے سنا. ایک اور قطع کہ سب زخم خود بھریں گے، بھرے گا کوئی نہیں. واہ. سب زخم خود بھریں گے، بھرے گا کوئی نہیں. مرنے سے پہلے قدر کرے گا کوئی نہیں. اور تلوار گر ہوا میں چلاؤ گے خامخواہ، بازو تھکیں گے اور مرے گا کوئی نہیں. کیا کہنے، کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا اچھا گایا. واہ 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 واہ. بہت بہت شکریہ. بہت. سب زخم خود بھریں گے، بھرے گا کوئی نہیں. مرنے سے پہلے قدر کرے گا کوئی نہیں. تلوار گر ہوا میں چلاؤ گے خامخواہ، بازو تھکیں گے اور مرے گا کوئی نہیں. دو قطعات اور ہیں زلفوں سے متعلق، خواتین سے معذرت کے ساتھ. کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے، کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے. نہ تو میک اپ ہے نہ بالوں کو سجا رکھا ہے. اور خامخواہ چھیڑتی رہتی ہیں یہ رخساروں کو، تم نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا. کیا کہنے، کیا کہنے خامخواہ صاحب، کیا کہنے. واہ 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 واہ. تم نے زلفوں کو بہت بہت واہ واہ واہ. کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے. کیا کہنے. نہ تو میک اپ ہے نہ بالوں کو سجا رکھا ہے. خامخواہ چھیڑتی رہتی ہیں یہ رخساروں کو، تم نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے. اس کے برعکس اور ایک قطع ہے، ذرا الٹا معاملہ ہے، برداشت کر لیں. دل اپنا کیسے پھنستا بھلا زلف یار میں، دل اپنا کیسے پھنستا بھلا زلف یار میں، موسم خزاں کا سر پہ تھا فصل بہار میں. واہ واہ. کس سلیقے سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دل اپنا کیسے پھنستا بھلا زلف یار میں، موسم خزاں کا سر پہ تھا فصل بہار میں. اور زلف دراز مانگ کے لائے تھے 4 بال، 2 آرزو میں جھڑ گئے 2 انتظار میں. کیا کہنا. بہت بہت شکریہ. دل اپنا کیسے پھنستا بھلا زلف یار میں، موسم خزاں کا سر پہ تھا فصل بہار میں. اور زلف دراز مانگ کے لائے تھے 4 بال، 2 آرزو میں جھڑ گئے 2 انتظار میں. سوچتا ہی رہا افسانہ بنوں یا نہ بنوں، سوچتا ہی رہا افسانہ بنوں یا نہ بنوں. سامنے شمع ہے پروانہ بنوں یا نہ بنوں. کر کے میک اپ جو وہ آئیں تو یہ پوچھا میں نے، کہیے کیا حکم ہے دیوانہ بنوں یا نہ بنوں. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. بہت بہت شکریہ. حال ہی میں سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہوا ہوں. اس کے بعد جو میری حالت ہوئی ہے، ایک قطع میں عرض کروں گا کہ میری بیگم کو خیال ایک عجب آیا ہے. میری بیگم کو خیال ایک عجب آیا ہے، کام لینے کا ہنر آیا تو کب آیا ہے. میں وظیفے پہ سبکدوش ہوا تو بولی، کام کرنے کا صحیح وقت تو اب آیا ہے. صحیح بھی بہت صحیح بھی بہت. بیکار سب بحث ہے، قطعے ہیں کچھ، سماعت فرمائیں کہ بیکار سب بحث ہے جزا کی سزا کے بعد. بیکار سب بحث ہے جزا کی
سزا کے بعد پچھتا کے فائدہ ہی نہیں کچھ خطا کے بعد بیوی کو سوت دے یا مجھے موت دے خدا واہ کیا خواہش ہے صاحب دعا دیکھیے بیوی کو سوت دے یا مجھے موت دے خدا اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کیا کہنے ہیں کیا کہنے کیا کہنے بہت بہت جی شکریہ عرض کرتا ہوں ابھی بیکار سب بحث ہے جزا کی سزا کے بعد پچھتا کے فائدہ ہی نہیں کچھ خطا کے بعد بیوی کو سوت دے یا مجھے موت دے خدا اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہوں تو کس سے کہوں دے چکا دہائی بھی قابل غور خطا ہے کہ کہوں تو کس سے کہوں دے چکا دہائی بھی سنے گا کون میری سو گئی خدائی بھی میرا مکان جلانے جو لوگ آئے ہیں مجھی سے مانگ رہے ہیں دیا سلائی بھی کیا کہنے کیا کہنے میرا مکان جلانے جو لوگ آئے ہیں مجھی سے مانگ رہے ہیں دیا سلائی بھی میں نے بیگم سے کہا کیوں سچ کو افسانہ کہیں میں نے بیگم سے کہا کیوں سچ کو افسانہ کہیں آؤ ہم ایک دوسرے کو شمع پروانہ کہیں آؤ ہم ایک دوسرے کو شمع پروانہ کہیں چڑ کے بولی خامخواہ باتیں نہ ایسی کیجئے لوگ سن پائیں تو دونوں ہی کو دیوانہ کہیں ایک اور قطع ہے کہ وہ برسی کی تھی بریانی بنی تھی جو مسالے میں وہ برسی کی تھی بریانی بنی تھی جو مسالے میں چنے تھے سب نے چاول بیٹھ کے دن کے اجالے میں اور نہیں معلوم کیوں آتا تھا کنکر ہر نوالے میں خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں کیا کہنے کیا کہنے خدا بخشے بہت بہت شکریہ دو خطے اور برداشت کر لیں کہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنی ہی تباہی کر لو عمر باقی جو بچی ہے اسے آدھی کر لو خامخواہ خود کو غم و رنج کا عادی کر لو خودکشی کر نہیں سکتے ہو تو شادی کر لو کیا کہنے کنوارا اپنی آزادی کا بٹوارا نہیں کرتا کنوارا اپنی آزادی کا بٹوارا نہیں کرتا کسی کے ساتھ بیٹھا مکھیاں مارا نہیں کرتا اور لگا کر داؤ پر خود کو وہ جیتے گا ہر ایک بازی لگا کر داؤ پر خود کو وہ جیتے گا ہر ایک بازی اکیلا کھیلنے والا کبھی ہارا نہیں کرتا اکیلا کھیلنے والا کبھی ہارا نہیں کرتا آخری خطا ہے میرے ایک دوست نے مشورہ دیا دوسری شادی بھی کر لیجئے پہلی بہت پرانی ہے نہیں پڑی رہے گی میں نے کہا کہ لو میری کس لیے بڑھاتے ہو لو میری کس لیے بڑھاتے ہو ایک نکاح اور کیوں پڑھاتے ہو جس نے پہلے ہی خودکشی کی ہے اس کو سولی پہ کیوں چڑھاتے ہو کیا کہنے بہت بہت شکریہ آئیے غزل پیش خدمت ہے کہ لکھانے نام سچے عاشقوں میں جب بھی ہم نکلے لکھانے نام سچے عاشقوں میں جب بھی ہم نکلے ہماری راہ میں زلفوں کی طرح پیچ و خم نکلے یہ سوچا تھا کہ گھر سے بھاگ کر شادی رچائیں گے یہ سوچا تھا کہ گھر سے بھاگ کر شادی رچائیں گے مگر جب وقت آیا تو نہ وہ نکلی نہ ہم نکلے مگر جب وقت آیا تو نہ وہ نکلی نہ ہم نکلے اور سنا ہے راستے ہی میں پولیس نے دھر لیا ان کو ہمارے دل پہ جب کرنے کو وہ مشق ستم نکلے اور دماغ ان کا جو دیکھا اور دل کی بھی تلاشی لی دماغ ان کا جو دیکھا اور دل کی بھی تلاشی لی کئی پستول نخروں کے کئی غصے کے بم نکلے
اور جھگڑ کر جب کہا بیگم نے ہم سے گھر سے جانے کو، جھگڑ کر جب کہا بیگم نے ہم سے گھر سے جانے کو، بہت بے آبرو ہو کر خود اپنے گھر سے ہم نکلے۔ ہمارا حوصلہ تو دیکھیے، ہمارا حوصلہ تو دیکھیے کہ لنچ کھاتے ہی نہیں لوٹیں گے، اب ہم شام تک کھا کر قسم نکلے۔ ہمارا حوصلہ تو دیکھیے کہ لنچ کھاتے ہی نہیں لوٹیں گے، اب ہم شام تک کھا کر قسم نکلے، مگر جب شام سے پہلے ہی بھوکے پیٹ لوٹ آئے، وہ تانا دے کے بولی آپ تو ثابت قدم نکلے۔ کیا کہنے۔ اور زمانے کے ستائے ہیں جو لوگوں کو ہنساتے ہیں، زمانے کے ستائے ہیں جو لوگوں کو ہنساتے ہیں، قریدا جب بھی دل ان کا ہزاروں غم ہی غم نکلے۔ مقطع ملاحظہ فرمائیے کہ بڑھاپے میں بھی میری خواہ ہے آخری خواہش، بڑھاپے میں یہ میری خواہ ہے آخری خواہش، ہو گھر میں بیویاں اتنی کہ ہر بیوی پہ دم نکلے۔ کیا کہنے، بہت بہت شکریہ، کیا کہنے۔ بڑی نواز، یہ فرمائش انشاءاللہ پھر پوری کریں۔ پھر آ جاؤ۔ وہ ادھر کی کیا بولے، کیا کچھ کے نہیں لے گی۔ بڑی محبت ہے آپ کی۔ کمال ہے صاحب کہ ہر بیوی کو دیکھ کے دم نکلے، کیا اچھا کہا آپ نے۔ وہی اب جی 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 صاحب، حیدرآبادی لہجے کی فرمائش ہوئی ہے، ایک تازہ غزل آپ کی نظر کروں گا۔ حیدرآبادی لب و لہجہ ہے ایک مخصوص، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ پہلے اس میں ایک چوا سن لیجئے۔ حیدرآبادی چوا سنیے۔ جو مل جاتی ہے دولت سے وہ شہرت راس نہیں آتی، جو مل جاتی ہے دولت سے وہ شہرت راس نہیں آتی، ہوئے بدنام تو پھر نیک نامی پاس نہیں آتی۔ یہ شعر و شاعری بھی خامخواہ شادی کے جیسی ہے، کسی کو راس آتی ہے کسی کو راس نہیں آتی۔ کیا کہتے۔ ایک اور خطا کہ میں ہوں دیے کے جیسا ایک جوت کو ترس رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ذرا شارٹ فارم میں گفتگو ہوتی ہے، رہا ہوں کو رہوں کر دیتے ہیں، وقت بچتا ہے اور کچھ نہیں۔ وقت بچتا ہے صاحب۔ میں ہوں دیے کے جیسا ایک جوت کو ترس رہا ہوں، بیوی کے واسطے میں ایک سوت کو ترس رہا ہوں۔ اور شادی کے بعد میرا یہ حال ہو گیا ہے، آب حیات پیلے کو موت کو ترس رہا ہوں۔ دیکھیے ہمارے ہاں ایک لفظ ہے، نہیں کو ہم لوگ نکو کہتے ہیں، نکو ذرا اچھا لگتا ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو سنیے ایک غزل ہے کہ گئی جوانی جانے دو تم اس کے پیچھے دوڑو نکو، گئی جوانی جانے دو تم اس کے پیچھے دوڑو نکو، دیکھو ہوندے منہ گر جائیں گے چلتی گاڑی پکڑو نکو۔ منزل کو گر پانا ہے تو چال کو اپنی تیز کرو، تم گھوڑے کی رفتار سے بھاگو ہتی جیسا دوڑو نکو۔ اس میں ایک عجیب سا شعر ہو گیا، تھوڑی سنجیدگی ہے کہ تلووں میں ٹھنڈک پڑ گئی تو آنکھیں نیند سے بند ہو جاتے ہیں، تلووں میں ٹھنڈک پڑ گئی تو آنکھیں نیند سے بند ہو جاتے ہیں، چلتے چلتے سو جائیں گے تم پاؤں کے چھالے پھوڑو نکو۔ تلووں میں ٹھنڈک پڑ گئی تو آنکھیں نیند ہو جاتے ہیں، چلتے چلتے سو جائیں گے تم پاؤں کے چھالے پھوڑو نکو۔ ان منہ میں پانی ڈالے تک جان تمہاری نہیں نکلیں گی، ان منہ میں پانی ڈالے تک جان تمہاری نہیں نکلیں گی، کیسی بھی رہنے دو یارو بیوی سے تم جھگڑو نکو۔ تم بھی غصے میں آگے تو بنتے ایسو کام بگڑتے ہیں، تم بھی غصے میں آگئے تو بنتے ایسو کام بگڑتے ہیں، بیوی غصہ لاکھ دکھائے تم ہتے سے اکھڑو نکو۔ کیا اچھا مشورہ ہے، واہ۔ پاس پڑوس کے مرغے میری مرغی کو تنگ کرتے رہتے ہیں، پاس پڑوس کے مرغے میری مرغی کو تنگ کرتے رہتے ہیں،
گھر والی کو بول دیو میں اس کو باہر چھوڑو نہ کو. سارے ہمسایوں کو بولوں, سارے ہمسایوں کو بولوں میری مرغی باہر رہ تک باندھ کے رکھو سب مرغوں کو, ان کو کھلا چھوڑو نہ کو. بیوی بولی حولے ہو گئی, بیوی بولی حولے ہو گئی, مرغوں کو تم بند کو رکھ رہی, مرغی انڈا نہیں دی دو تم میرے اوپر بگڑو نہ کو. شکریہ. تم کو کیا ہے گھر میں رہتے ہیں, باہر نکلو معلوم ہوتا. دکنی لبو لہجہ ہے, کوئی خاص بات نہیں ہے. تم کو کیا ہے گھر میں رہتے ہیں باہر نکلو معلوم ہوتا ہے. تھک کو آئے ہوں اب سونے دو, مٹھے چمٹیاں توڑو نہ کو. پانی غلہ اور ہوا بھی صاف ملیں گی تم بولے تھے. پانی غلہ اور ہوا بھی صاف ملیں گی تم بولے تھے. زہر بھی اصلی نہیں مل رہا ہے تم خالی پوڑیاں چھوڑو نہ کو. شیراں پڑھ کو, شیراں پڑھ کو خالی ہاتھ آیا تو بیوی چڑ کو بولی. شیراں پڑھ کو خالی ہاتھ آیا تو بیوی چڑ کو بولی, تھک کو آئینہ کھا کو سو جاؤ اب میرے کو چھیڑو نہ کو. مغتا ہے کہ 60 سے اوپر ہو کو بھی تم بے ناحق کئی کو بل کھا رہے. 60 سے اوپر ہو کو بھی تم بے ناحق کئی کو بل کھا رہے. آج مرے کل دوسرا دن ہے, خواہ مخواہ تم اکڑو نہ کو. بہت بہت شکریہ. نوازش مہربانی. خواتین و حضرات, انتہائی احترام کے ساتھ اب دعوت کلام دے رہا ہوں محترم رئیس رام پوری صاحب کو. ان کے کلام میں آپ بے انتہا وہ خوبیاں, وہ محاسن جو اردو غزل سے وابستہ ہیں, سب کچھ آپ پائیں گے. بے انتہا خوبصورت لب و لہجے کے شاعر محترم رئیس رام پوری صاحب پہلی بار میری دعوت پہ دبئی تشریف لائے ہیں. سماعت فرمائیے. اجازت ہے چند اشعار سماعت فرمائیں. خود اپنی ذلت و خواری نہ کرنا, خود اپنی ذلت و خواری نہ کرنا, کسی کمظرف سے یاری نہ کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود اپنی ذلت و خواری نہ کرنا, سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کمظرف سے یاری نہ کرنا. اگر تم شاد رہنا چاہتے ہو, اگر تم شاد رہنا چاہتے ہو, کسی کی بھی دل آزاری نہ کرنا. کیا کہنے, کیا مشورہ ہے. کسی کی بھی, اگر تم شاد رہنا چاہتے ہو, کسی کی بھی دل آزاری نہ کرنا. حوصلہ افزائی. کسی کی, اگر تم شاد رہنا چاہتے ہو, کسی کی بھی دل آزاری نہ کرنا. اگر توفیق ہو سچ بولنے کی, کیا مصرع. اگر توفیق ہو سچ بولنے کی تو اپنی بھی طرفداری نہ کرنا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر عطا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اچھا فرمایا. واہ واہ واہ. کیا کہنے. اگر توفیق ہو سچ بولنے کی تو اپنی بھی طرفداری نہ کرنا. اور تمہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں, تمہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں, کبھی ہم سے اداکاری نہ کرنا. کیا کہنے. کبھی ہم سے اداکاری نہ کرنا. آخری شعر کر رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ کر لینا عبادت, واہ, کسی کے ساتھ کر لینا عبادت, ہر ایک کے ساتھ میں خاری نہ کرنا. کیا کہنے. کسی کے ساتھ کر لینا عبادت, ہر ایک کے ساتھ میں خاری نہ کرنا. کیا صاحب مشورہ ہے صاحب آپ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نوازی, حوصلہ افزائی. ایک مختصر سی غزل اور مختصر بحر میں ملاحظہ فرمائیں. حوصلہ افزائی.
سب کے لیے سوال یہ کب ہے کہ کیا نہ ہو، سب کے لیے سوال یہ کب ہے کہ کیا نہ ہو، سب کے لیے سوال یہ کب ہے کہ کیا نہ ہو، ان کو تو مجھ سے ضد ہے کہ میرا کہا نہ ہو، ان کو تو مجھ سے ضد ہے کہ میرا کہا نہ ہو، سب کے لیے سوال یہ کب ہے کہ کیا نہ ہو، ان کو تو مجھ سے ضد ہے کہ میرا کہا نہ ہو، ان کو میرا وہ بزم میں چھپ چھپ کے دیکھنا، ان کو میرا وہ بزم میں چھپ چھپ کے دیکھنا، اور یہ بھی دیکھنا کہ کوئی دیکھتا نہ ہو، اور یہ بھی دیکھنا کہ کوئی دیکھتا نہ ہو، ان کو میرا وہ بزم میں چھپ چھپ کے دیکھنا، اور یہ بھی دیکھنا کہ کوئی دیکھتا نہ ہو، ہر ایک سے پوچھتا بھی ہوں ان کا پتہ، مگر ہر ایک سے پوچھتا بھی ہوں ان کا پتہ، مگر دل یہ بھی چاہتا ہے کسی کو پتہ نہ ہو، دل یہ بھی چاہتا ہے کسی کو پتہ نہ ہو، میری نظر کی بات سمجھ کر کہیں رئیس، میری نظر کی بات سمجھ کر کہیں رئیس، ہر وقت ان کے سامنے اب آئینہ نہ ہو، ہر وقت ان کے سامنے اب آئینہ نہ ہو، سب کے لیے سوال یہ کب ہے کہ کیا نہ ہو، ان کو تو مجھ سے ضد ہے کہ میرا کہا نہ ہو۔ بس آپ نوازی ملاحظہ فرمائیں، وہ زبان سے تو نہیں بولیں گے، ملاحظہ فرمائیں جی، وہ زبان سے تو نہیں بولیں گے، وہ زبان سے تو نہیں بولیں گے، مسئلے آنکھوں سے حل ہو لیں گے، مسئلے آنکھوں سے حل ہو لیں گے، شب کا سناٹا ہے تنہائی ہے، شب کا سناٹا ہے تنہائی ہے، غم نہیں جاگے تو ہم سو لیں گے، غم نہیں جاگے تو ہم سو لیں گے، آپ دل سے ہمیں
آواز تو دیں آپ دل سے ہمیں آواز تو دیں آپ کے ساتھ بھی ہو لیں گے آپ کے ساتھ بھی ہو لیں گے اف و شرما کے کسی کا کہنا اف و شرما کے کسی کا کہنا جاؤ ہم تم سے نہیں بولیں گے جاؤ ہم تم سے نہیں بولیں گے آپ ہو جائیں گے ناراض رئیس آپ ہو جائیں گے ناراض رئیس آپ کے راز اگر کھولیں گے کیا کہنے کیا کہنے اظہر جاوید سے ہے آپ لاہور سے تشریف لائے ہیں محترم اظہر جاوید صاحب تھوڑا سا ذائقہ بدلنے کے لیے ایک نظم عرض کرتا ہوں نظم کا عنوان ہے پیغام ابھی فون کی 1 گھنٹی بجی تھی ابھی فون کی 1 گھنٹی بجی تھی بہت مضطرب ہو کے چونگا اٹھایا بہت شوق سے میں نے بہت مضطرب ہو کے چونگا اٹھایا بہت شوق سے میں نے حسب روایت جی اظہر کہا تھا ابھی فون کی 1 گھنٹی بجی تھی ابھی فون کی 1 گھنٹی بجی تھی بہت مضطرب ہو کے چونگا اٹھایا بہت شوق سے میں نے حسب روایت جی اظہر کہا تھا مگر اس طرف خاموشی چھا رہی تھی صدا سانس کی تھی نہ اس کی مہک تھی نہ اس کے تکلم کی کوئی کھنک تھی نہ ہونٹوں کا کوئی تبسم کھلا تھا نہ ہونٹوں کا کوئی ترنم کھلا تھا نہ لہجے کا نہ ہونٹوں کا کوئی ترنم کھلا تھا نہ لہجے کا کوئی تبسم ملا تھا فقط ریڈیو کی صدا آ رہی تھی لتا داستان علم گا رہی تھی نہ تم بے وفا ہو نہ ہم بے وفا ہیں مگر کیا کریں اپنی راہیں جدا ہیں فقط ریڈیو کی صدا آ رہی تھی لتا داستان علم گا رہی تھی نہ تم بے وفا ہو نہ ہم بے وفا ہیں مگر کیا کریں اپنی راہیں جدا ہیں ایک غزل کے کچھ شعر عرض کرتا ہوں عطا کسی دن یوں بھی کرنا کسی دن یوں بھی کرنا روح کو سیراب کر جانا کسی دن یوں بھی کرنا روح کو سیراب کر جانا میرے دامن میں اپنے پیار کی خیرات بھر جانا کسی دن یوں بھی کرنا روح کو سیراب کر جانا میرے دامن میں اپنے پیار کی خیرات بھر جانا کبھی یہ سوچنا اس کو سمیٹے اپنی باہوں میں کبھی یہ سوچنا اس کو سمیٹے اپنی باہوں میں کبھی اپنی مچلتی خواہشوں سے آپ ڈر جانا کبھی یہ سوچنا اس کو سمیٹے اپنی باہوں میں کبھی اپنی مچلتی خواہشوں سے آپ ڈر جانا کسی بھی شام کو اڑتے پرندوں سے کبھی پوچھیں کسی بھی شام کو اڑتے پرندوں سے کبھی پوچھیں کہ کیسا لطف دیتا ہے پلٹ کر اپنے گھر جانا کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کسی بھی شام کو اڑتے پرندوں سے کبھی پوچھیں کہ کیسا لطف دیتا ہے پلٹ کر اپنے گھر جانا بہت چہرے بہت پیکر بہت دل کے سہارے ہیں بہت چہرے بہت پیکر بہت دل کے سہارے ہیں مگر یہ کیا کہ بس ایک شخص کی خاطر ہی مر جانا کیا کہنے سبحان اللہ بہت چہرے بہت پیکر بہت دل کے سہارے ہیں مگر یہ کیا کہ بس ایک شخص کی خاطر ہی مر جانا ہمیں بھی شوق تھا کچھ عشق میں برباد ہونے کا ہمیں بھی شوق تھا کچھ عشق میں برباد ہونے کا، نہیں انصاف ہر الزام اس کے سر پہ دھر جانا۔ کیا کہنے
نہیں انصاف ہر الزام اس کے نام دھر جانا، کسی بھی شام کو اڑتے پرندوں سے کبھی پوچھیں کہ کیسا لطف دیتا ہے پلٹ کر اپنے گھر جانا۔ کیا کہنا، کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہاڑوں سے چشمے کس طرح پھوٹتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے بھی اور سماعت بھی فرمائیں گے محترم سورج نارائن صاحب سے۔ غزل کے اشعار پیش کرتا ہوں۔ میرے ہاتھوں سے میرے سارے کھلونے چھین کر، واہ، میرے ہاتھوں سے میرے سارے کھلونے چھین کر ایک بچے کی طرح مجھ کو خفا رکھا گیا۔ واہ، میرے ہاتھوں سے میرے سارے کھلونے چھین کر ایک بچے کی طرح مجھ کو خفا رکھا گیا۔ ہو رہی تھی روشنی میں روشنی حل کس لیے، ہو رہی تھی روشنی میں روشنی حل کس لیے، آئینے کے سامنے کیوں آئینہ رکھا گیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہو رہی تھی روشنی میں روشنی حل کس لیے، آئینے کے سامنے کیوں آئینہ رکھا گیا، اور ہم نے بکتے وقت اپنے گھر کی قیمت دیکھ لی، ہم نے بکتے وقت اپنے گھر کی قیمت دیکھ لی، سب کی سب چیزوں کا بھاؤ ایک سا رکھا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، ہم نے بکتے وقت اپنے گھر کی قیمت دیکھ لی، سب کی سب چیزوں کا بھاؤ ایک سا رکھا گیا، اور باقی سارے جسم پر لکھی گئی تھیں زردیاں، باقی سارے جسم پر لکھی گئی تھیں زردیاں، اور تھے جہاں پر زخم وہ حصہ ہرا رکھا گیا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، باقی سارے جسم پر لکھی گئی تھیں زردیاں، اور تھے جہاں پر زخم وہ حصہ ہرا رکھا گیا۔ یہ ایک شعر حضرت امام علیہ السلام کی نظر ہے۔ رات بھر لڑتی رہی اندھی ہوا سے روشنی، واہ، رات بھر، رات بھر لڑتی رہی اندھی ہوا سے روشنی، تند طوفان کے مقابل ایک دیا رکھا گیا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رات بھر لڑتی رہی اندھی ہوا سے روشنی، تند طوفان کے مقابل ایک دیا رکھا گیا۔ پہلے گن گن کر قفس میں سارے پر کاٹے گئے، واہ، پہلے گن گن کر قفس میں سارے پر کاٹے گئے، اور پھر سفر کے واسطے لمبا خلا رکھا گیا۔ کیا کہنے، پہلے گن گن کر قفس میں سارے پر کاٹے گئے، اور پھر سفر کے واسطے لمبا خلا رکھا گیا۔ اڑ رہی تھی ایک تنہا کونج سورج کس لیے، واہ، اڑ رہی، اڑ رہی تھی ایک تنہا کونج سورج کس لیے، ہجر کے دکھ میں اسے کیوں مبتلا رکھا گیا۔ واہ، اڑ رہی تھی ایک تنہا کونج سورج کس لیے، ہجر کے دکھ میں اسے کیوں مبتلا رکھا گیا۔ سامعین، دوسری غزل کے اشعار پیش نظر ہیں۔ ایک مندر کی پرانی کوٹری نے دی اما، ایک مندر، ایک مندر کی پرانی کوٹری نے دی اما، تھی رہائش کی عجب درپیش الجھن شہر میں۔ واہ، ایک مندر کی پرانی کوٹری نے دی اما، تھی رہائش کی عجب درپیش الجھن شہر میں، اس نے گھر میں بیٹھ کر لکھ لی سفر کی داستان، اس نے گھر میں بیٹھ کر لکھ لی سفر کی داستان، اور میرے پیروں میں تھی سڑکوں کی جھانجھن شہر میں، اس نے گھر میں بیٹھ کر لکھ لی سفر کی داستان، اور میرے پیروں میں تھی سڑکوں کی جھانجھن شہر میں۔ شعر عرض ہے کہ پھول سب خاموش کلیاں گنگ دیکھے خار چپ، واہ، پھول سب خاموش کلیاں چپ،
गलियां कलियां गुंग देखे खार चुप, चिलचिलाती धूप में कल हो गया गुलजार चुप। वाह, फूल सब खामोश, कलियां गुंग देखे खार चुप, चिलचिलाती धूप में कल हो गया गुलजार चुप। एक ख्वाहिश दिल के अंदर हो गई शल इस तरह, एक ख्वाहिश दिल के अंदर हो गई शल इस तरह, जैसे वक्त मर्ग हो जाता है एक बीमार चुप। क्या कहने। एक ख्वाहिश दिल के अंदर हो गई शल इस तरह, जैसे वक्त मर्ग हो जाता है एक बीमार चुप। तू वो अफसाना जिसे पिंदारे गोयाई मिला, तू वो अफसाना जिसे पिंदारे गोयाई मिला, और मैं ऐसी कहानी जिसका हर किरदार चुप। क्या कहने। तू वो अफसाना जिसे पिंदारे गोयाई मिला, और मैं ऐसी कहानी जिसका हर किरदार चुप। बह रहा है सोच के मुंह से बराबर एक लहू, बह रहा है सोच के मुंह से बराबर एक लहू, हो न जाए मेरे अंदर का कहीं फनकार चुप। ताज़ा गज़लों के मेरे और आपके मकरूज हैं ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब। इजाज़त। हज़रात, मैं पेश करता हूँ। ख्याल नहीं आता कि अब क्या इस वक्त पढ़ूँ। असल में इतना कुछ गुज़र जाता है, और जब बहुत कुछ बीत जाए तो उसके बाद कैसी गज़ल हो सकती है, शायद वो मैं पेश करता हूँ। देखिए आप। क्या है जो कर्ज़े शहर जां आज अदा हो या न हो, क्या है जो कर्ज़े शहर जां आज अदा हो या न हो, आग लगी हो या नहीं, खून बहा हो या न हो, क्या है जो कर्ज़े शहर जां आज अदा हो या न हो, क्या है जो कर्ज़े। क्या कहने लगा। मेरी तो किश्त जाम आज ज़ख्म ही ज़ख्म खिल उठे, मेरी तो किश्त जाम आज ज़ख्म ही ज़ख्म खिल उठे, अब मुझे क्या कि सहन में फूल खिला हो या न हो, अब मुझे क्या कि सहन क्या में। कहने लगा। क्या कहने। मेरी तो किश्त जाम आज ज़ख्म ही ज़ख्म खिल उठे, अब मुझे क्या कि सहन में फूल खिला हो या न हो, अब मुझे क्या कि सहन में फूल खिला हो या न हो। सलीम शेर दे जी। अरसे शौक में नहीं, फुर्सत पेशो पस का वहम, अरसे शौक में नहीं, फुर्सत पेशो पस का वहम,
زخم طلب رہیں گے ہم، زخم ملا ہو یا نہ ہو، زخم طلب رہیں گے ہم، زخم طلب رہیں گے ہم، زخم ملا ہو یا نہ ہو، ہم نے تو ماجرائے غم برسر عام کہہ دیا، ہم نے تو ماجرائے غم برسر عام کہہ دیا، اشک بہیں ہوں یا نہیں، شور اٹھا ہو یا نہ ہو، اشک بہیں ہوں یا نہیں، شور اٹھا ہو یا نہ ہو، اس کو تو تازہ کاریو زخم گری کا شوق ہے، اس کو تو تازہ کاریو زخم گری کا شوق ہے، زخم دبے ہوں یا نہیں، درد تھما ہو یا نہ ہو، زخم دبے ہوں یا نہیں، درد تھما ہو یا نہ ہو، محرم راز ہے ہوا، فاش ہے سارا ماجرا، محرم راز ہے ہوا، فاش ہے سارا ماجرا، اس نے کہا ہو یا نہیں، ہم نے سنا ہو یا نہ ہو، اس نے کہا آدھا محرم راز ہے ہوا، فاش ہے سارا ماجرا، اس نے کہا ہو یا نہیں، ہم نے سنا ہو یا نہ ہو، اس نے کہا، اس کے تو ہے نصیب میں شب نظری و جانکنی، اس کے تو ہے نصیب میں شب نظری و جانکنی، بھڑکے ہے خود چراغ شوق، تیز ہوا ہو یا نہ ہو، بھڑکے ہے خود چراغ شوق، بھڑکے اس کے تو ہے نصیب میں، اس کے تو ہے نصیب میں شب نظری و جانکنی، بھڑکے ہے خود چراغ شوق، تیز ہوا ہو یا نہ ہو۔ اور شعر دیکھیے، ہم تو فریب کاریے شب کو بیان کر گئے، ہم تو فریب کاریے شب کو بیان کر گئے، اب یہ نصیب شہر ہے، جاگ اٹھا ہو یا نہ ہو، اب یہ نصیب کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر اتاؤ، واہ واہ واہ، پھر اتاؤ ڈاکٹر صاحب۔ آدھا، ہم تو فریب کاریے شب کو بیان کر گئے، اب یہ نصیب شہر ہے، جاگ اٹھا ہو یا نہ ہو، اب یہ نصیب شہر ہے، جاگ اٹھا ہو یا نہ ہو۔ آخری شعر سماعت فرما لیجئے۔ اس کی گلی سے آج تو گزرے تھے سر بدست ہم،
اس کی گلی سے آج تو گزرے تھے سر بدست ہم، اس نے بیک نگاہ شوق دیکھ لیا ہو یا نہ ہو، اس نے بیک اس کی گلی سے آج تو گزرے تھے سر بدست ہم، اس نے بیک نگاہ شوق دیکھ لیا ہو یا نہ ہو، کیا ہے جو قرض شہر جاں آج ادا ہو یا نہ ہو، آگ لگی ہو یا نہیں، خون بہا ہو یا نہ ہو۔ آدھا بہت جی، وہ تو بہت قرآنی ہے، یہ بہت سن چکے سب لوگ۔ چند شعر اور سماعت فرما لیجئے۔ یہ میں نے غزل پڑھی، میرے خیال میں 8-10 اشعار تھے، یہ 2 غزلوں کے برابر تھے، تو کافی تھا۔ چند شعر اور سن لیجئے، ملاحظہ فرمائیے۔ بے دلی سے ہنسنے کو خوش دلی نہ سمجھا جائے، بے دلی سے ہنسنے کو، بے دلی سے ہنسنے کو خوش دلی نہ سمجھا جائے، غم سے جلتے چہروں کو روشنی نہ سمجھا جائے، غم سے جلتے چہروں کو، بے دلی سے ہنسنے کو خوش دلی نہ سمجھا جائے، غم سے جلتے چہروں کو روشنی نہ سمجھا جائے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ ہم تو بس یہ کہتے ہیں روز جینے مرنے کو، ہم تو بس یہ کہتے ہیں روز جینے مرنے کو، آپ چاہے کچھ سمجھیں زندگی نہ سمجھا جائے، آپ چاہے آدھا، ہم تو بس یہ کہتے ہیں روز جینے مرنے کو، آپ چاہے کچھ سمجھیں زندگی نہ سمجھا جائے، آپ چاہے کچھ سمجھیں زندگی نہ سمجھا جائے۔ گاہ گاہ وحشت میں گھر کی سمت جاتا ہوں، گاہ گاہ وحشت میں گھر کی سمت جاتا ہوں، اس کو دشت حیرت سے واپسی نہ سمجھا جائے، اس کو دشت حیرت سے آدھا، گاہ گاہ وحشت میں گھر کی سمت جاتا ہوں، اس کو دشت حیرت سے واپسی نہ سمجھا جائے۔ لاکھ خوش گما دنیا باہمی تعلق کو، لاکھ خوش گما دنیا باہمی تعلق کو، دوستی کہے لیکن
دوستی نہ سمجھا جائے، دوستی کہے لیکن دوستی نہ سمجھا جائے، دوستی کہے لیکن دوستی نہ سمجھا جائے۔ آخری شعر سن لیجئے، میں اجازت چاہوں گا۔ آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ خاک کرنے والوں کی دیکھیے کیا عجیب خواہش ہے، خاک کرنے والوں کی کیا عجیب خواہش ہے، خاک ہونے والوں کو خاک بھی نہ سمجھا جائے، خاک ہونے والوں کو آدھا خاک کرنے والوں کی کیا عجیب خواہش ہے، خاک کرنے والوں کی کیا عجیب خواہش ہے، خاک ہونے والوں کو خاک بھی نہ سمجھا جائے، بے دلی سے ہنسنے کو خوش دلی نہ سمجھا جائے۔ بڑی محبت آتی، آدھا